پہلے صفحے سے بھی شروع کریں گے۔ اشعار بانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے شروع کریں گے۔ انتخاب اوپر دیکھیں، پنکھے چل رہے ہیں گیلری میں، لائٹ وغیرہ ہے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہوں، آئے ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، آج صبح ہم پھر اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی، خاندانی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن نہ راستے سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم اور مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 39 گائیں گے، 39۔ اپنے رادی میں راکھی کراں گا، میں تو نہ ہو قصور زبان دا۔ Oh
اس زبور کے ایک ایک لفظ کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جو میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم گزرے سارے وقت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ خدا نے آپ سب کو پھر سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں اکٹھا کیا۔ پچھلے دنوں میں کچھ لوگ اپنے گھروں سے باہر گئے، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملک میں۔ ہم بہن انجم جاوید کے لیے بھی شکر کرتے ہیں، سلامتی کے ساتھ پھر واپس آئی ہیں۔ جو لوگ مختلف جگہوں پہ گئے سیر و تفریح کے لیے بچوں کو لے کر، خدا نے سلامتی کے ساتھ لے کے گیا، واپس لایا۔ ہم جب 18 کی رات جاتے ہیں، خدا ہم سب کی مدد کرے، رہنمائی کرے تاکہ ہم سلامتی سے جائیں، سلامتی کے ساتھ واپس لوٹیں۔ کہ مبارک میں خاندانی مسیحی زندگی پر جب غور و فکر کریں تو ہمارے خاندانوں میں، ہماری شخصی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئے۔ اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی ساری خدمت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، مسز گریفن ڈیوڈ کے لیے، مسز رضیہ نثار کے لیے، مسز ایمینول مارتھا کے لیے، ارما مورسل کے لیے، دانش کے لیے، عاشی کے لیے، مسز محمود ملک کے لیے، آنٹی کورل کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے، سمینہ برکت کے لیے جو ان دنوں میں کمزوری کی حالت میں ہیں۔ خدا اپنا رحم کرے، ان سب کو صحت دے، تندرستی دے، تاکہ یہ لوگ صحت و تندرستی پائیں اور خدا ان کی شکر گزاری کرے۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے چند الفاظ میں، دعا میں رہنمائی کیجیے۔ سیدھے سے آج ہم تیرے گھر میں موجود ہیں، آپ سب سے بڑھ کر تیرا شکر جاتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، تیرے بیٹے کے لیے جس کو پوری دنیا میں جاتا ہے ملاقاتوں کے بے شک کی پائیں۔ آپ ہمارے لوگوں کے لیے تمہاری رہنمائی کرنا، آپ فائر کے لیے بڑی برکت چاہتے ہیں۔ خدا جو دی گئی ہے وہ تیرے حضور قبول ٹھہرے۔ آپ جو کیمپ بری کے لیے خدا چرچ کے سے جا رہے ہیں، خدا تمام اقدامات کو اپنے ہاتھ میں لینا، قریے سے لے جانا، قابلیت واپس لے جانا۔ آپ جتنے لوگ بیمار ہیں ایک ایک کو جتنا شفا دینا تاکہ وہ تیرے نام کی ہم کو سنا پائے، تیری خدا رہنمائی میں چلے، تیرے نام کی عزت و جلال دیں۔ بات کی شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہونا، تمام ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، اپنے غیر افسانہ سے پورا کرنا۔ آپ سے ہماری رہنمائی کرنا، آج کا جو کام پیش کیا جائے وہ سب کے لیے کر سکتے ہو۔ آج کی دنیا میں جب کہیں تیرے نام سے جو تیرے لوگ تیری عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے نام میں رکھنا ہے تاکہ دہشت گردی شکار کو جلاتی سے جانا، عبادت سے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہونا، سب کچھ مانگ کے اپنے بیٹے ہمارے مسیح کے وسیلہ سے آمین۔
पढ़ ले जो देता है। तेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरी दी हुई रात के लिए, तेरे दिए हुए वक्त के लिए। मेरे खुदा तेरी दी हुई रात की रात के लिए तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। तेरे खुदा जितने तेरे खुदा लोग यहाँ आ चुके मेरे खुदा तेरा शुक्र करते मेरे खुदा जितने जाने तेरे आगे साथ हुआ है मेरे खुदा अपने अच्छे खादों के लिए तेरा शुक्र करती तेरे खुदा तेरी दी हुई नेमतों तेरी दी हुई बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते मेरे खुदा तू हमें हर चीज़ से नवाजता मेरे खुदा तेरा शुक्र गुजारी करते मेरे खुदा दुआ करती जो मेरे खुदा बीमार है उनके लिए मेरे खुदा शिफा बख्शना मेरे खुदा जो आने का मेरे खुदा जो नहीं आए मेरे खुदा उनके लिए भी तेरा शुक्र करते मेरे खुदा हमारी जुबान को धोखा तुम्हारे मेरे खुदा हम तेरी ऐसे शुक्र गुजारियाँ करते रहे तेरा शुक्र करती तेरी दी हुई नेमतों के लिए तो इस मेरी मिन्नत को सुना कबूल कर तेरे बेटे और तेरी नाम की कदर मांगती हूँ। आज का पहला विर्द बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब 25वां बाब 19वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। पैदाइश 25वां बाब 19वीं आयत से 34वीं आयत, सफ़र नंबर 25। अगर आप में से कोई कलाम मुक़द्दस की तिलावत करना चाहे मौका है, अपना हाथ दिखा सकते हैं। पहला विर्द पैदाइश की किताब, पादी साहब आप निकाल लें। 25वां बाब 19वीं आयत से 34वीं आयत। आज का दूसरा विर्द रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 8वां बाब 6ठी आयत से 9वीं आयत, सफ़र नंबर 146 146। रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है 8वां बाब 6ठी आयत से 9वीं आयत। मोज़ेज़ हारून ये पैसेज पढ़ेगा, फिर इसके बाद हम खुदाम की मदद सराई करेंगे। गीत नंबर 363 बरकत दे प्यारे यीशु बरकत दे। ये गीत इन हवालों के साथ मुतल्लिक़ है, इसलिए गौर के साथ हवाले भी सुने और फिर इस गीत को भी सही तरीके से गाना ताकि आप समझ सकें। इस गीत के बाद फिर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 13वां बाब 10वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। सफ़र नंबर 16 नए ड्रामा का ये विर्द है। इंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान 13वां बाब 10वीं आयत से 15वीं आयत, सफ़र नंबर 16। अगर आप किसी को पढ़ना चाहते अपना हाथ दिखाएं। ओ पीछे से आ गया जी हाथ, एजाज साहब चलें, शुक्र। एजाज बेकार तरह वाला की तिलावत हमारे लिए करेंगे। मत्ती 13वां बाब 10वीं से 15वीं आयत तक। आज के तीनों हवाले जो पूरी दुनिया में एपिस्कोपल सिस्टम में पढ़े जा रहे हैं, मेरे और आपकी नसीहत के लिए है। सबसे अहम और ज़रूरी जो इश्तिहार है वो मरी जाने का है।
کے بیٹھ جائیں۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ جب میں اور آپ شوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ خداوند کے کلام کو سنتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے، جو کلام ابھی اب سننے کو ہیں۔ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، اپنی بہن انجم جاوید کو، آپ سب کو جو آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ جب آپ اپنا پورا دھیان آج کے کلام کی طرف لگائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ اس وقت بھی لوگوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ تو تمثیلوں میں کلام کیوں کرتا ہے۔ آخری حوالہ جو پڑھا گیا، جو اعجاز نے پڑھا، کھولے تاکہ آپ کی پوری توجہ خدا کے کلام کی طرف ہو۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے اور خداوند یسوع مسیح سے سیکھتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، آج آپ سے یہ سوال ہے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا، 10ویں آیت، شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ کیوں تمثیلوں میں باتیں کرتا ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں کہ تمثیل ہے کیا؟ کتنے سالوں سے آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے تمثیل کیا ہوتی ہے؟ تمثیل اور مثال میں فرق ہے۔ تمثیل فرق ہے، مثال فرق ہے۔ چونکہ آپ نے کہا ہے مثال، تو پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مثال جو ہے، وہ مثال جو دی جاتی ہے اس سے جو حقیقت ہوتی ہے اس میں سے خود اس کو اخذ کرنا ہوتا ہے، نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن جو تمثیل ہے وہ کسی حقیقت کو، سچائی کو سمجھنے اور قبول کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ یہ فرق ہے تمثیل میں اور مثال میں۔ تمثیل ایک مجازی قصہ ہوتا ہے، پیرابل ہے، تشبیہ دیتے ہیں کسی کے ساتھ اس کو، تمثیل کو، یا مشابہ ٹھہرانا کسی کو۔ تمثیل ایک قصہ یا کہانی جس کی مدد سے کوئی سبق سکھانا ہوتا ہے استاد کو، اخلاقی اور دینی حقائق اس سے اخذ کیے جاتے ہیں، اخلاقی بھی اور دینی بھی۔ آج کی دنیا میں بڑی کمی ہے اخلاق کی۔ کل میں نے اپنے لیے اپنی لائبریری سے ایک اخلاقیات کی کتاب نکالی ہے تاکہ میں پھر پڑھوں اس کو۔ اخلاقیات کی کمی، تمثیل اس لیے دی جاتی ہے، اخلاقی اور ذہنی جو حقائق ہیں اس کو اس میں سے اخذ کیا جا سکے، نکالا جا سکے۔ اب یہ سوال کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے اس سے پہلے ایک سادہ سی مثال دی تھی، اور مثال تمثیل کے ذریعے دی تھی، سمجھانے کے لیے دی تھی۔ غور سے دیکھیں اپنی بائبل میں، دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا، ایک کسان اپنے کھیت میں گیا، فصل بونے کے لیے گیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گر گئے، پرندوں نے آ کر انہیں چن لیا، چگ لیا، کھا لیا۔ کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد وہ اگ گئے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا دیواروں میں بھی نکل آتے ہیں پودے، سورج نکلا جل گئے، جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے۔ اور کچھ جو تھے وہ جھاڑیوں میں گرے، اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا دیا۔ آخری بات، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہو وہ، سینٹ جان چرچ کے لوگوں اگر کان ہے تو سن لیں، جس کے کان ہو کلام میں اور آپ سنتے ہیں،
اب آپ نے اخذ کرنا ہے کہ جو کلام ہے کن کن جگہوں پہ جا کے گرتا ہے. کیا کنارے میں گر گیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے کلام سنا ہے رستے میں گر گئے ہیں اور پپو صاحب کی دکان کے قریب سے گزرتے گزرتے گرا گیا گلی میں, گھر تک نہیں لے کے گئے. یا پتھریلی زمین, بس سن لیا اور ختم. یا جھاڑی نما ہے کہ یہ سن کے گئے ہیں, آگے جا کے کوئی اور سنے تو یہ کلام دب جائے. جو گفتگو آپ رستے میں جا کے کریں کسی کے ساتھ, رستے میں مل جاتے ہیں نا آپ کے لوگ, اتنے چگلیاں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کلام دب گیا. کلام کا اثر کوئی نہیں ہوتا, پھر بالکل نہیں ہوتا. میں وہ بات کر رہا ہوں جو اب ہے ہمارے درمیان. لیکن کچھ اچھی زمین, اچھا ذہن, جہاں خدا کا کلام گرا گیا, پھل لایا, چلیں پورا 100 گنا نہیں, 60 سے 30 سے. یہ تمثیل دے دی یسوع نے ان کو. سمجھ گئے تھے, سمجھتے آپ بھی ہیں, لیکن ادھر سے سنتے ہیں پھر ادھر سے نکال دیتے ہیں. اور یسوع مسیح کو انہوں نے سوال کیا کہ آپ تمثیلوں میں کیوں بات کرتے ہیں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا, سن لیں جواب بھی, اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے. آپ سب لوگوں کو سمجھ ہے, بالکل سمجھ ہے, سمجھتے بھی آپ, لیکن مشکل کیا آتی ہے؟ جاتے جاتے گرا دیتے ہیں, دبا دیتے ہیں, یا کوئی اور چیز ہوتی ہے. خدا یسوع مسیح نے اس کو کہا, اپنے شاگردوں سے کہا کہ سمجھ ہے, لیکن سن لیں, کیونکہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا تاکہ اور زیادہ ہو, اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. مطلب یہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے, جو گفٹ, نعمت, برکت خدا نے آپ کو دی ہے, اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اور بڑھے گی, اور اگر آپ دبا کے رکھ دیتے ہیں, استعمال ہی نہیں کرتے, تو خدا پھر وہ بھی لے لے گا آپ سے. وہ یہ بچی کی میں مثال دے رہا تھا نا, اب وہ گٹار بجاتی ہے, وہ طبلے والا نہیں ہے تو آ کے بیٹھ گئی ہے, جو اس کے پاس ہے وہ دیر استعمال کر رہی ہے. آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی گفٹ ہے, حمد و ثنا کا گفٹ ہے, کلام کرنے کا گفٹ ہے, صفائی کرنے کا گفٹ ہے, ٹیکنیکل کام کرنے کا گفٹ ہے, ہنر ہے, کوئی بھی چیز خداوند کے لیے پیش کریں. خدا نے یہ گفٹ اسی لیے دیے, ورنہ وہ کہتا ہے جس کے پاس ہوگا زیادہ اور دے دوں گا, کیونکہ وہ استعمال کر رہا ہے. جس کے پاس تھوڑا سے وہ میں لے لوں گا. ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے, سنتے ہوئے نہیں سنتے, سمجھتے ہوئے. یہ کہیں میں تو نہیں ہوں, کہیں آپ تو نہیں ہیں, یسوع کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں. دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے, سنتے ہوئے نہیں سنتے, اور ان چیزوں کو نہیں سمجھتے جان بوجھ کے. کیوں؟ یہ لوگ, یہ قوم ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے, لیکن دل مجھ سے, منہ پہ تو بڑی اچھی بات ہے. ایسی منافقت دنیا, معاشرہ, سماج, سوسائٹی ہماری ہو گئی ہے, تیرے منہ پہ تیرے اور میرے منہ پہ میرے. یہ کلام کی بات ہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا. اور ایسا ہے آج کے دن, آج کے دور میں, کہیں بھی چلے جائیں. یہاں تک کہ عیساؤ اور یعقوب دونوں ہی سگے بھائی, جڑواں بھائی, دعائیں لینے کے لیے, اور ایک ماں کہتے ہیں خدا مجھے کیا ہے کہ وہ آپس میں, خدا نے کہا 2 قومیں ہیں تیرے پاس, لیکن یہ جو ہی آئیں گے دنیا میں ایک دوسرے سے. وہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہے, جب کبھی آپ اس حوالے کو گھر میں پڑھے, اس پہ غور کر رہا. بھائی تھے سگے, عیساؤ بڑا تھا, یعقوب باپ کی ہمدردیاں عیساؤ کی طرف تھی, شکار شکور کرتا تھا. اور یعقوب کو زیادہ پیار کون کرتا تھا؟ اس کی ماں کرتی تھی. یہ تعصب گھر سے شروع ہو گیا. دونوں بھائی تھے, لیکن جو بڑی بات تھی
ابھی جو گیت گیا برکت دے پیارے یسوع برکت دے، اب برکت عیساؤ کو ہی ملنی چاہیے تھی، وہ بڑا تھا، پہلوٹا تھا، اس کا حق تھا، باپ بھی اس کو پیار کرتا تھا، باپ بھی اس کو ہی برکت دینا چاہتا تھا، لیکن خدا کے بندے نے عیساؤ نے اپنی برکت کا حق بیچ دیا، بک گیا۔ آج بھی لوگ بک جاتے ہیں، عام لوگ نہیں، عزت مآب بھی بک جاتے ہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں، ہم خریدے جا چکے ہیں۔ اور اس نے برکت، اتنی بڑی بات، اس نے بڑے ہونے کا حق بیچ دیا، تو بہت زیادہ چیزیں بھی نہیں لے لی، پیسے بھی نہیں لے لیے اس نے۔ دیکھیں چند چیزیں، کھانے کی چیزیں، آج میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں، کوئی کھانا کھلا دیتے کہ یہ کام کرنا ہے غلط ملت کر دیتے ہیں ہم۔ کہاں سے چلی ہیں یہ چیزیں؟ یسوع مسیح نے تمثیلوں سے ان سے کہا کہ انہیں سمجھ آیا، عیساؤ کو بھی سمجھ تھی بڑی۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سب سے کہہ رہا ہے آج کی دنیا کو، ہمارے سماج کو، ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے لیڈرز کو، تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کر سکو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے۔ اس لیے دل دے آپریشن بہت ہوندے نے، پہلے کسی کو ہوتا تھا، اب تو یہ نرسز بیٹھی ہوئی ہیں پوچھیں، دل دے بڑے مریض ہیں، ہر بندہ ہی دل دا مریض، چھوٹی سی بات ہو جائے نا ذرا تو کہتے ہیں پتہ چیک کروائیں، وہ کہتے ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ وہ دل میں ہم نے اتنی گندگی اکٹھی کی ہوئی ہے، جو دیکھ لیں کلام میں لکھا ہوا یہ، میں بھی اسی طرح کا ہوں، آپ کے ساتھ کی ہوں، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چڑھ گئی ہے۔ وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، مطلب کی بات میں بھی سن لیتا ہوں، کئی دفعہ میں نہیں سنتا، کہتا ہاں کیوں ہے، یہ والا کان آگے کر دیتا ہوں۔ اپنے کانوں سے اونچا سنتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تا نہ ہو ایسا کہ آنکھوں سے معلوم کریں، کانوں سے سنیں، دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا دوں۔ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں، نہ وہ سمجھیں تو نہ میں ان کو شفا دوں، اس لیے مجھے اور آپ کو شفا نہیں ملتی، اس لیے مجھے اور آپ کو رہائی نہیں ملتی، اس لیے مجھے اور آپ کو آزادی نہیں ملتی۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل پہ چربی چڑھی ہے، دماغ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ قوم، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری بڑی تعظیم کرتے ہیں، لیکن دل مجھ سے اور دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز ہے اور لا علاج ہے، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ اب عیساؤ، یعقوب، دونوں بھائی، جڑواں بھائی اکٹھے پیدا ہوئے، لیکن برکت اس نے لے لی۔ کھولے ذرا بائبل۔ اور جب اس کو ہوش آیا، اب ہوش سے بیٹھ رہے ہیں، آپ نے بھی کئی دفعہ، ہم ہوش میں نہیں ہوتے، مد ہوش ہوتے ہیں، کام بڑے بڑے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، مجھے سمجھ ہی نہیں لگی، ہوا کہ یہ پتہ ہی نہیں چلیا، مجھے مت ہی ماری گئی۔ تو مت دیکھے عیساؤ کی کیسے ماری گئی، سن لیں۔ اب ابراہیم کا وہ بیٹا ہے، اسحاق ہے، اولاد بھی نہیں ہے، دعا بھی کرتا ہے، خدا نے اس کی دعا کو سن لیا، اس کو اولاد بھی دے دی اور اکٹھے 2 بچے دے دیے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے، 27ویں آیت پڑھ رہا ہوں، 25واں باب 27ویں آیت، اور وہ لڑکے بڑے ہیں اور عیساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج، ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا، سادہ مزاج آدمی۔ آج کل سادہ مزاج میں لوگ کمزور سمجھ دے رہے ہیں، سادہ بندے گھر چ بھی جو سادہ بندہ اس کو کمزور دکھایا رہے، انہیں کچھ نہیں کہنا، انہیں کوئی نقص بھی نہیں کٹنا، سادہ مزاج، ڈیروں میں رہنے والا بندہ یعقوب، اور عیساؤ شکاری آدمی، اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا۔ ربکہ یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ ماں یعقوب نے دال پکائی اور عیساؤ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا۔
बेदम हो रहा था, थका हुआ था। एसाऊ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है ना, जो मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ, इसलिए कि उसका नाम अदूम भी हो गया था। भूख लगी सच ना, खाना दाल पे उसने खिला दी उसको दाल। और बातें करते करते तब याकूब ने कहा, आज अपने पहलौठे का हक मेरे हाथ में बेच दे। सीधी बात लिखी हुई, बेच दे, खरीद दूंगा मैं ये पहलौठे होने का हक। तो खुदा के कलाम में लिखा है, एसाऊ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। मदहोश था ना। तब याकूब ने कहा, आज ही मुझसे कसम खा। और उसने उससे कसम खाई और उसने अपने पहलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने एसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी, वो खा पी कर उठा चला गया। यूँ एसाऊ ने अपने पहलौठे का हक दे दिया। और पहलौठे के हक को उसने नाचीज समझा, उसको उसकी अहमियत का नहीं पता चला कि पहलौठा क्या चीज़ होती है, उसको जो बरकत मिलती है उसकी क्या चीज़ होती है, वो समझे ही नहीं, नाचीज समझा, उसकी अहमियत को नहीं जाना। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस अहमियत को समझें कि आप सब लोग जो खुदा के लोग हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान सलीब पर दी है, उसने आपको ले लिया हुआ है, ख़रीद लिया हुआ है। आप यीशु मसीह के हैं, आप बेहतरीन लोग हैं, आप खूबसूरत लोग हैं, आप शाही कहने के लोग हैं, आप बेवजूद नहीं, आपके पास वजूद है। आपको खुदा प्यार करता है, खुदा ने आपकी सूरत अपनी थैलियों पे खोदी हुई है। आप वीआईपी लोग बैठे हुए हैं, आप खुदा के लोग हैं। इस अहमियत को समझें कि आप मसीही हैं। कभी बेदिल ना हों, सादा मिजाज ज़रूर हों। अब बरकत कौन सी मिल गई उसकी, देखिए ज़रा, पढ़ते हैं बाइबल में। अगला सफ़ा निकालें, वहाँ पे 38वीं आयत है, 27वें बाब की 38 आयत। बरकत देखें किस तरह से मिली। बाप ने याकूब को बरकत दे दी। जब उसको होश आया, जब मदहोश था, चौधरी एसाऊ आया अपने बाप के पास। 38वीं आयत गौर से सुने। तब एसाऊ ने अपने बाप से कहा, क्या तेरे पास एक ही बरकत है? ऐ मेरे बाप, गौर से सुने ज़रा, ये अल्फाज सुने उसके। उसने बड़े आराम से नहीं कह दिया, चिल्लाया। एसाऊ ने अपने बाप से कहा, क्या तेरे पास एक ही बरकत है? मेरे बाप, मुझे भी दुआ दे। आए मेरे बाप, मुझे भी। और एसाऊ चल्ला कर रोया। बाद में रोने का क्या फ़ायदा भाई? आपसे कह रहा हूँ, अभी मौका आप कबूलियत का देना, निजात का देना, यीशु को कबूल कर लें। फिर बाद में वो रोया, चिल्लाया, रो कर कहा। तब उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, देख, ज़रख़ेज़ ज़मीन में तेरा मस्कन हो, पैदावार जहाँ होती रहो, ज़रख़ेज़ ज़मीन में तेरा मस्कन हो, तेरी रिहाइशगाह हो, और ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े। तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो, और तू अपने भाई की खिदमत करे। बड़ा था, छोटे ने खिदमत करनी थी, तो अपने भाई की खिदमत करें। और जब तू आज़ाद हो तो अपने भाई का जुआ अपनी गर्दन पर से उतार फेंके। अब जो बरकत याकूब को मिली वो देखें क्या थी। ये बरकत जो याकूब अपने भाई से ले गया, अपने बाप के वसीले से, जब इसहाक ज़ाइफ हो गया, 27वें बाब, उसकी आंखें ऐसी तो धला गई कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे एसाऊ को बुलाया, कहा, क्या मेरे बेटे? उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा, देख, मैं तो ज़ाइफ हो गया, मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सब तो ज़रा अपना हथियार, अपना तरकश, अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला, और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए ले तैयार कर,
کہ میرے آگے لے آ تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ یعقوب یہ ساری باتیں سن رہا تھا، ربکا بھی سن رہی تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو کہا اب تو جا۔ 18ویں آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں، میں درمیان میں سے چھوڑ رہا ہوں۔ تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا، اے میرے باپ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، تو کون ہے؟ میرے بیٹے یعقوب نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تیرا بیٹا عیساؤ ہوں۔ دھوکہ ہے کیا ہے یہ؟ آپ دھوکہ نہ دیں کسی کو، میں اور آپ بھی نہ دیں۔ پڑھ رہے ہیں آپ؟ کھولیں 27واں باب ہے، 19ویں آیت ہے۔ اب میں 20ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا، تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا؟ اس نے کہا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا۔ تب اسحاق نے یعقوب سے کہا، میرے بیٹے نزدیک آ، میں تجھے ٹٹولوں کہ تو میرا وہی بیٹا عیساؤ ہے یا نہیں۔ شک پہ گیا باپ نو، لیکن اس نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ یعقوب نے اپنے باپ اسحاق کے نزدیک گیا اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا، آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ عیساؤ کے ہیں۔ اور اس نے اسے نہ پہچانا، باپ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیساؤ کے ہاتھوں کی طرح بال تھے۔ سو اس نے اسے دعا دی اور اسے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا عیساؤ ہے؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ اس کے پاس گیا۔ 26ویں آیت، پھر اس نے باپ اسحاق نے اس سے کہا، ہے میرے بیٹے، اب پاس آ کر مجھے چوم۔ اس نے چوما، اس نے پاس جا کر اسے چوما۔ تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا ناج اور میں تجھے ملے، قومیں تیری خدمت کریں۔ بڑی بات یہ تھی، آج بھی بنی اسرائیل یہودی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں اس وقت، سائنسدان بھی وہی ہیں، جو چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں انہوں نے بنائی ہیں۔ قومیں تیری خدمت کریں، قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو، اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ دعا منگوئے مل کے سب دم بدم، سلامت رہے شہر۔ یہ یعقوب جو اسحاق کا بیٹا، اس نے برکت لے لی، اور خدا نے سے کہا کہ جو تجھ پر لعنت کرے گا۔ آج بھی پوری دنیا میں جو لوگ اس کے خلاف ہیں نا، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، وہ خود لعنتی ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہوگا، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت اسی کو مل جائے گی جو دعا دے گا۔ اس لیے ہم گاتے ہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم نے دوسروں کو برکت دینی ہے، لعنت نہیں کرنی کسی پہ۔ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو رومی کے خط کا صرف وہ حوالہ جو موزز نے پڑھا ہے، ایک ہی آیت وہاں سے لوں گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عاجزی اور سادہ مزاج بن جائیں، جیسے یعقوب بنا اور برکتیں بھی لے گیا۔ نکالیں رومی کا خط۔ آخری چند باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم باتیں ہیں، سادہ باتیں ہیں، میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ 6 آیت، 8واں باب، جو جسمانی اور جسمانی نیت موت ہے۔ جسمانی نیت، میں اور آپ ہر وقت 24 گھنٹے جسمانی نیت میں رہتے ہیں۔ جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان۔ اگر آپ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانی نیت میں رہیں۔
مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ جسمانی نیت غلط کام کرواتی ہے مجھ سے اور آپ سے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ یہ سادہ بات ہے، جو جسمانی ہے خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم جسمانی نہیں سین جان سر کے لوگوں، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہو، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ مسیح کا روح تم میں بسا ہونا چاہیے، پھر آپ روحانی ہیں، اور جس میں مسیح کا روح نہیں وہ بولے جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ وہ کس کا ہے؟ آخری مثال دے کے ختم کرنا چاہوں گا۔ میں جو ہی اپنے گھر کے چھوٹا دروازہ کراس کرتا ہوں تو میرا دھیان ایک پودے کی طرف پڑتا ہے، اس پہ کنوں لگے ہوئے ہیں اور کچھ کافی لگے ہیں، وہ جھکا ہوا ہے، وہ پودا نیچے جھک گیا ہوا ہے۔ مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے۔ فیصل آباد میں اس وقت سیمنری میں پڑھ رہا تھا، تو خدا کا ایک خادم گاؤں کا تھا، آ گیا، بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے مجھے ہی تھوڑا سا چیک کرنا شروع کر دیا۔ عادت ہوتی ہے نا، ذرا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں دوسرے کو ذرا چیک کرتے ہیں۔ مجھے اس نے چیک کرنا شروع کر دیا کہ ان کو جو اندھا بھی ہے کہ نہیں۔ میں اور آپ ہم سب بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو جب اس نے مجھ سے کچھ ایسے سوال کیے تو میں نے کہا جی آپ نے کب یسوع کو قبول کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں فلاں مہینے فلاں سن شخصی طور پہ۔ تو میں نے کہا جی پھر روح کب ملا؟ کہنا جی میں نے روح کا بپتسمہ آیا۔ میں کنی دیر بعد؟ کہنا 3 سال بعد۔ میں نے کہا بھائی ذرا آیت تو پڑھ۔ کہتے خود پڑھ لے۔ میں نے پھر پڑھی تو میں نے اس کو سنایا کہ بھائی جس میں خدا کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی 3 سال پہلے، تو پھر خدا کا روح ہی نہیں تھا آپ کے پاس۔ اگر آپ 3 سال کے اندر مر جاتے تو کہاں جاتے؟ جہنم میں جاتے۔ میں بھی ذرا نیا تھا، نویں فقیرنی دوپہری تو وہاں، تو میں بھی ذرا اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ مجھے بھی کوئی کلام آتا ہے۔ میں نے کہا اسی بات پہ مجھے جواب دے دے، آپ نے توبہ کر بھی لی، 3 سال کے بعد روح ملا، 3 سال کے درمیان آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بھائی میرے کہاں جاتے؟ کہتا ہے میں نے تو توبہ کی تھی۔ میں نے کہا روح تو آپ کو ملا 3 سال کے بعد، تو اگر 3 سال میں کوئی حادثہ ہو جاتا، مر جاتے، تو پھر آپ نے تو سیدھا دوزخ میں جانا تھا۔ اب وہ اس بات سے آگے پیچھے ہو رہا تھا، میں جانے نہیں دے رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا بیٹا چھوڑ بھی دے، اور وہ میری خالہ کا گھر تھا، پودا لگا ہوا تھا اور وہ جھکا ہوا تھا۔ تو میری ماں نے کہا یہ دیکھ اس کو پھل لگے نا تو جھک گیا، تو بیٹا اگر آپ کو کوئی کلام کی سمجھ آنا تو جھک جا۔ یہ بات مجھے کسی پروفیسر نے نہیں سکھائی، کسی ٹیچر نے نہیں سکھائی، سادہ سی ماں، سادہ سی۔ اور یہ بات میں نہیں بولتا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، فن ہے، علم ہے، روحانی بات ہے، کلام ہے، کوئی بھی چیز، آپ جھک جائیں، کیونکہ فروغ تن ہو جائیں، اپنے تن کو جھکا لیں، پھر دیکھیں خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور جس میں خدا کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ خدا کا روح ہی تو مجھے اور آپ کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے، خدا کا روح ہی تو آپ کو چرچ میں لے کے آتا ہے، خدا کا روح ہی تو آپ کو پرستش کرنے کے لیے بھارتا ہے، خدا کا روح ہی تو آپ کو کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، خدا کا روح ہی تو آپ کو ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ آپ خداوند کے کلام کو سنیں، سمجھیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، ڈھیروں خوشیاں دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں، خداوند کی حمد و تعریف کریں۔
बाप, हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा, इस हदीये की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे। इन हदियों में तेरे लोगों की शुक्रगुजारियाँ, दरख्वास्तें, मनते बना जाते हैं। हम सबको भी अपने फूल फरमाइश हदी हुई, इसकी तकदीस कर। इन सब के घरों में तेरा नाम हमेशा तक इज्जत और जलाल पाए। यह हदिया तेरे जलाल के इस्तेमाल हो, तेरा बाप, बेटे और उसके नाम से। जुमाइट बैठ जाए। इनके लिए, बच्चों के लिए, सारे इंतज़ामिया के लिए, तमाम खिदमत गुजारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद और रब अल-फ़ाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। ऐ खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आलम बाला पर होशना, वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदया देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ए रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगार बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए एक करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाह आलूदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ किए जाएँ, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे, तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तो जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तो जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगें, अपना हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे के लिए खुदा से बरकत मांगे। खुदा आप सबको बरकत दे।
اور خدا آپ سب کو اطمینان عطا فرمائے۔ خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں، خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ انتظامیہ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی یہاں کے لیے نیا مائک اگلے اتوار سے پہلے ہونا چاہیے، تاکہ یہ اٹھا کر ادھر لے جانا جب ہولی کمیونین کا سلسلہ ہے تو پھر ایسا نہ ہو۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ اور ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، سیلاب زدگان کے ساتھ اور تمام ان لوگوں کے ساتھ جس وقت مشکل میں ہیں، ان سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے